الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. ألف لام ميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، نہایت ہی مختصر تھوڑی سی بات ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑا واضح اور روشن و منور کلام ہے، اور قدیم کلام ہے، اور لازوال کلام ہے. انوارات سے بھرا ہوا ہے، تاثیر سے بھرا ہوا ہے، اثرات و برکات و ثمرات سے بھرا ہوا ہے، مبشرات سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی صفات سے بھرا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی صفات سے بھرا ہوا ہے. اولین و آخرین کے تذکرے قرآن میں اللہ نے کر دیے ہیں. دنیا سے پہلے کیا تھا، یعنی صرف اکیلا رب قرآن میں ہے. دنیا کو کیوں بنایا، اس کی وجہ قرآن میں ہے. کتنے دنوں میں بنایا، قرآن میں ہے. کب تک دنیا رہے گی، قرآن میں ہے. کیسے ختم ہوگی دنیا، قرآن میں ہے. آسمان کا تذکرہ قرآن میں ہے. چاند سورج ستاروں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. دن رات کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. موسموں کے تذکرے بھی قرآن میں ہے. اشجار کے اور احجار کے تذکرے، پہاڑوں کے بھی قرآن میں ہیں. درختوں کے، پھلوں کے، پھولوں کے تذکرے قرآن میں ہیں. دنیا کی آبادی و ویرانی کے تذکرے قرآن میں ہیں. سمندروں کے اور دریاؤں کے، پانیوں کے، بادلوں کے، بارشوں کے، سب جانوروں کے، جنات کے، حیوانات کے، فرشتوں کے، ملائکہ کے، جنت کے، جہنم کے، حور و غلمان کے تذکرے سب قرآن میں موجود ہیں. اللہ کی رحمت کے تذکرے قرآن میں ہیں. کیونکہ جب رب کی ذات جامع ہے تو رب کا کلام بھی جامع ہے. اللہ نے اپنے کلام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. مجھے دنیا میں کیا ضرورت تھا
اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ آپ کو دنیا میں کیا چاہیے قرآن میں ہے، موت کیسی چاہیے قرآن میں ہے، قبر کا تذکرہ قرآن میں ہے، نکاح کے تذکرے قرآن میں ہے، طلاق کے تذکرے قرآن میں ہے، حقوق قرآن میں ہے، والدین کے تذکرے قرآن میں ہیں، وراثت کے معاملات قرآن میں ہیں، حقوق کے معاملات قرآن میں ہیں، آداب سارے قرآن میں ہیں، بیماری آ جائے علاج قرآن میں ہے، رزق میں تنگی آ جائے اس کا وظیفہ قرآن میں ہے، شادیاں نہیں ہوتی قرآن میں ہے، وظیفہ ہے، اولاد نہیں ہوتی اس کا وظیفہ قرآن میں ہے، جیل سے رہائی نہیں ملتی وظیفہ قرآن میں ہے، صلح نہیں ہوتی وظیفہ قرآن میں ہے، سفر کی حفاظت کی دعا قرآن میں ہے، کشتیوں میں بیٹھ گئے عافیت سے پہنچے تذکرہ قرآن میں ہے، انبیاء کے تذکرے قرآن میں ہیں، ان کی امتوں کے قرآن میں ہے، حج کا تذکرہ قرآن میں ہے، نماز کا طریقہ قرآن میں ہے، وضو کا قرآن میں ہے، روزے کا قرآن میں ہے، ذکر اللہ قرآن میں ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن میں رب نے درج نہ کی، حتیٰ کہ آمنہ کے لال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور صفات دونوں کے تذکرے قرآن میں، حسن اور جمال۔ رات میں میں نے بتایا کہ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تو 100 حصے کر دیے، ایک حصہ الگ کر لیا، 99 جدا کر لیے، ایک حصے کو آدھا آدھا کر دیا، آدھے حصے کو لے کے رب نے بانٹنا شروع کر دیا۔ اس آدھے حصے حسن سے اللہ نے عرش کو حسن دیا، کرسی کو دیا، لوح کو دیا، قلم کو دیا، جنت کو دیا، حوروں کو حسن دیا، غلمان کو دیا، فرشتوں کو دیا، جبرائیل و میکائیل اسرافیل اسرائیل کو دیا، آسمانوں کو دیا، چاند کو دیا، ستاروں کو دیا، سورج کو دیا، دھرتی کو دیا، وادیوں کو دیا، پہاڑوں کو دیا، صحراؤں کو دیا، کھیتوں کو دیا، پھولوں کو دیا، پھلوں کو دیا، پانیوں کو دیا، سمندر کی مخلوق کو دیا، پرندوں کو دیا، بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، جانور جانوروں کو دیا، انسانوں کو دیا، آدم کو دیا، نوح کو دیا، تمام نبیوں کو اسی آدھے میں سے حسن بانٹا، اور جو آدھا تھا وہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور اس کو معیار بنا دیا کہ کل جب میں جنت میں جاؤں گا آپ بھی جائیں گے تو اللہ جو ہمیں چہرہ دے گا حسن و جمال ایک جیسا سب کا، وہاں ہم شکلوں سے نہیں پہچانیں گے، شعور سے پہچانیں گے، درجہ بندی سے پہچانیں گے، شکل تو ایک جیسی ہوگی، اور وہ حسن جو ملے گا وہ یوسف علیہ السلام والا ملے گا۔ تو میں نے سوال کیا اللہ وہ 99 حصہ حسن کا کہاں؟ پر مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے وہ حسن میں نے جب رکھا اٹھا کے اکیلے آمنہ کے لال کو دے دیا۔ علماء نے لکھا ہے حسن اور جمال دو الگ چیزیں ہیں، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز ہے۔ حسن اللہ نے تقسیم کیا، جمال نہیں کیا۔ اللہ نے حسن کو تقسیم کیا لیکن جمال نہیں کیا۔ جمال کہاں کیا؟ فرمایا جمال اکیلے آمنہ کے لال کو دیا۔ جمال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جمال وہ نعمت ہے، آنکھیں بند کر کے جب دوبارہ کھول کے دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے، وہ صرف محبوب خدا کی ذات۔ اللہ نے یعنی ایک ایک چیز کا جو تذکرہ کیا تو اس کا مقصد ہے وہ جو حسن کا خالق کو کہہ دے کہ میں نے ایسا حسین نہیں بنایا، یعنی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا قلم توڑ دیتا، یعنی اتنی حسن دیا کہ رب نے آپ کے بدن کے حسن کے اعضاء کو نمایاں قرآن میں بیان کیا۔
کہ میرا محبوب، آپ کا سینے کا کسی نے کسی کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا تذکرہ کیا۔ جو چیز رب کو یعنی نظر آئی اللہ نے سب کا تذکرہ کر دیا کہ میرے محبوب کا یہ چیز بھی خوبصورت ہے، زلفیں خوبصورت ہیں، آنکھیں خوبصورت ہیں، نظر خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، ادا خوبصورت ہے، آپ کی نظریں جھک جائیں تو خوبصورت، اٹھ جائیں تو خوبصورت، گھوم جائیں تو خوبصورت، آپ کی تو ایک ایک ادا خوبصورت۔ اسی لیے شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن کے تو تنہا داری۔ کمال یہ ہے گلدستہ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی چیز بھی تھوڑی سی ناقص رہ جائے تو بندہ کہتا ہے اوپر سے تو پھول ٹھیک تھا، نیچے سے مرجھا گیا۔ مزہ تو یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک ہرا تر و تازہ اور اوپر سے نیچے تک، یہ ہے اصل گلدستے کی خوبی۔ رب نے اپنے محبوب کو جو گلدستہ دیا، آل کا، اولاد کا، ازواج کا اور اصحاب کا اور امت کا، سارا ہی گلدستہ خوبصورت دیا۔ وطن دیا تو خوبصورت، جا کے دیکھ لیں دنیا میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنی پڑی ہیں، مقبرے بنے پڑے ہیں، دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ سادہ سا روضہ ہے آمنہ کے لال کا، جا کے دیکھیں کہیں سے تصویر نظر آ جائے ہمارے آنسو بہنے لگ جاتے۔ کیا کشش اللہ نے رکھی ہے، یہ تو آپ کے ہمارے روضے پہ نظر پڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ 1400 سال بعد ان ہستیوں کا کیا عالم ہوگا جنہیں آمنہ کے لال کو آنکھوں سے دیکھا، گھروں کو جاتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا گھر ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، ہوش ہی نہیں تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھا گردنیں کٹوا دی۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی اور آمنہ کے لال کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی تو پھر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ کیا اللہ نے چہرہ اتنی خوبصورت تھا، قد آپ کا درمیانہ تھا، نہ پست تھا نہ اونچا تھا، کرینے سے اللہ نے بنایا، لیکن معجزہ بھی ساتھ دیا کہ میرے محبوب سے اونچا کوئی نظر نہ آئے، بھلے ہوں بڑے قد والے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 بندوں کے برابر قد تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے، یہ بڑے بڑے قد والے بھی تھے۔ رکانہ بڑے قد والا تھا، بڑا پہلوان تھا، 40 بندوں کو پچھاڑ ڈالتا تھا، اکیلا طاقتور، داؤ پہ لگانا۔ محبوب خدا کے ساتھ لڑنے آیا تو آپ نے پہلے ہی ایسے داؤ میں اسے، سب صحابہ جمع تھے، کشتی ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ مسکرائے، کیا نہیں کیا اللہ کے دین کے لیے، کیا ضرورت تھی، میں اللہ کا نبی ہوں، پڑھو نہیں تو جاؤ، جیسے مولوی کرتے ہیں آج کل، جاؤ اپنا کام کرو، نہیں سمجھ آتی بات نہ آئے۔ محبوب نے ایسے نہیں کیا، تبلیغی جماعت کی طرف دروازہ نہیں چھوڑتے، کبھی تو مانے گا، آج نہیں تو کل تو مانے گا، کبھی تو مانے گا۔ محبوب نے چیلنج قبول کیا، جیسے رکانا آیا داؤ لگا، طاقت میں تھا، نبی اسلام نہیں ہلے ہی نہیں اپنی جگہ، شان و وقار کے ساتھ کھڑے، بس ایسے ہاتھ آگے کیا اور رکانہ کی کمر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ آ گئی، یوں آ گیا سیدھا ایک ہتھیلی کے اوپر، نہ گر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہوا پڑا۔ آپ نے فرمایا رکانہ بتاؤ کہاں ہو؟ کہتا مجھے یقین نہیں آ رہا، ایک دفعہ مجھے نیچے اتارے، آپ نے چھوڑ دیا، پھر آیا طاقت کے ساتھ، بڑے جذبے میں، ناز تھا۔ جب کبھی قریب آیا پھر نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ ڈالا کمر میں، پھر اٹھا دیا۔ تو ابھی آپ کی بھی ہتھیلی کے اوپر جس کی کمر آ جائے، کیا اس کے سینے میں ایمان جانے میں کوئی دیر لگے گی؟ فوراً ایمان داخل ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، اور اسی نے ہی بدلہ لیا 70 قرآن کا۔
تو شہید کر دیے گئے تھے مدینہ منورہ۔ کہاں جاتے تھے؟ جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا گرویدہ تھے، ام مکتوم جیسا صحابی جس کی بینائی بھی نہیں تھی، دنیا مر رہی ہے، روزانہ مجھے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ تو بتا دو محبوب کا دیدار ہو۔ یعنی ترس رہی ہے دنیا۔ میں جتنی دیر بات کروں نا نبی علیہ السلام کی، میں نے تجربہ کیا ہے، میں 2 گھنٹے بھی بات کی ہے، نہ لوگوں نے آنکھیں نیچے کی ہیں نہ ادھر کسی کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں تو 1400 سال میں صرف نام لے رہا ہوں بیٹھا، اب مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے سامنے محبوب خدا بیٹھے ہوتے۔ ام مکتوم نابینے صحابی، لیکن عشق کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے سے اگر کام ہو تو ہم نے تو رب کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو جنت کا پتہ ہی نہیں ہے، جنت کے وجود کا ہی پتہ نہیں ہے، دیکھی جو نہیں ہے، دیکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عشق کا تعلق قلب سے ہے، دل کی آنکھ سے، جسم کی آنکھ سے ہے ہی نہیں۔ ام مکتوم رات کو اصحاب پیغمبر آپ کو دروازے تک چھوڑنے جاتے تھے، ساتھ ہی تو دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ سب چلے گئے ایک ایک کر کے، ام مکتوم کے دل میں آیا کہ میں نہیں جاتا گھر، دروازے پہ بیٹھ گیا، پوری رات درے مصطفیٰ پہ گزار دی۔ صبح جب بلال نے آذان دی تو رحمت للعالمین آقا علیہ السلام نے در کا کنڈا کھولا، سادہ کنڈا، یہ یوں کھلنے والے لوہے کے۔ میں نے کافی چیزوں کی زیارت کی، میں نے اس عصا کو جو نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے ٹھہرتے تھے، میں نے اپنے بغل میں دیا، اللہ نے بھی شرف عطا کی مکہ مکرمہ میں۔ یوں تھا عصا، یہ بغل میں پھنس جاتی تھی کنڈیاں، جیسے وہ سینگ نہیں ہوتے ایسے تھے، یہ ایسے نہیں تھا پکڑنے والا، اوپر سے آپ ہٹ ڈالتے تھے اور یہاں دے کے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ اور سام اتنی بڑی لمبی لوہے کی، اور کہیں پہ وہ کھدائی کر کے اس کو ٹیک دینا، سترا بنا دینا، ایک عصا سے کئی فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ صبح کو جب آپ نے کنڈا کھولا تو ام مکتوم کھڑے ہو، فداک ابی و امی، السلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ ام مکتوم تم؟ جی آقا قربان۔ تم کب آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گھر گیا ہی نہیں۔ آیا کب؟ میں تو ادھر ہی تھا، آپ کی چوکٹ میں پوری رات گزاری ہے، کیوں نہیں گئے گھر؟ یا رسول اللہ سے جب آپ اندر گئے تھے نا، سب سے آخر میں آپ کی پیٹھ کی زیارت میں نے کی تھی، اور میرے دل میں آیا کہ جب صبح آپ دروازہ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کے چہرہ انور کا دیدار میں مختوم کروں۔ نابینا صاحب، محبت تو دیکھ، دیوانہ کر دیا تھا، آخر کوئی چیز تو تھی۔ آپ مدینے کے نام پہ مرتے نہیں مرتے؟ بتائیں کیوں؟ مدینے میں محبوب ہیں ہمارے، شہر تو دنیا میں بڑے ہیں، یہ کپڑے وہاں نہیں بنتے، لیکن جب کوئی آ کے کہتا ہے یہ مدینے کا ہے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ کھجوریں پوری دنیا کی موجود ہیں، حالانکہ مدینہ منورہ میں زیادہ تر کھجور باہر کی آ کے بکتی ہے، لیکن جب مدینے سے لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مدینے کی ہے۔ اتنی پیار ہے ہمیں، اصل اس شہر کا پیار، اس کی گلیوں کا پیار، اس کی فضاؤں کا پیار، وہاں سب چیز کا، مٹی سے پہاڑوں سے پیار، در حقیقت ہمیں محبوب خدا سے پیار ہے، وہ جو روضہ تر میں سوئے۔ دعا کریں اللہ اپنے محبوب کا میں دیدار نصیب کریں۔ فرمایا کہ جب آپ غار حرا میں بیٹھے تھے تو اللہ کا کلام جبرائیل لے کے آئے، پہلی وحی اقرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غار سے باہر نکلا، پھر جو میں اندر داخل، یعنی کمال یہ ہے کہ آپ نے 40 دن غار میں گزارے، روٹی کون دینے جاتا تھا؟ بچہ تو کوئی آپ کا نہیں تھا۔ 55 سال کی ہو گئی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، بوڑھی،
آپ نے خدیجہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے جاؤں گا غار میں، میری روٹی وہاں لے کے آنا۔ اتنی اونچا پہاڑ، یہ بیچاری کوئی راستے بھی ہموار نہیں تھے، کہاں سے گھر سے چلنا کعبے کے آگے سے پیدل بڑھاپے میں، اور جا کے وہاں اپنے شوہر کو، اللہ کے محبوب کو کھانا دے کے آنا۔ اس تکلیف کے بعد فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا خدیجہ تیرا اتنی بڑا محل جنت میں تیار ہو گیا اس تکلیف کے بعد کہ ساری ساتوں آسمان زمین چھوٹے ہیں، اور تیرا جو محل ہے میری اس غار ہرا کی طرح اللہ نے بنایا ہے، جیسے یہ غار ہرا ایسا محل بنایا ہے جیسے میں محمد میں، لیکن ہے وہ بہت بڑا، لیکن حیت اس کی یہی۔ جبرائیل بتا کے فرمایا کہ جب غار میں داخل ہوئے تو دیکھا غار روشن ہے اور ایک اجنبی ٹھہرا ہوا ہے۔ اجنبی پہ نظر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ اچانک صاحب ذرے ہم بھی کمرے میں جائیں، ابھی 4 دن پہلے ہم وہاں مسجد شریف گئے، فاتحہ پڑھی، نماز پڑھی، تو آگے ایک پروگرام تھا 10-15 میل آگے، تو جیسے نکلے تو ہمیں ایک اجنبی عجیب یعنی چہرہ نظر آیا، بزرگ تھا، کالی داڑھی تھی، مجذوب ٹائپ بندہ تھا روڈ کے اوپر۔ تو جیسے ہماری گاڑی کے سامنے آیا تو ایسے جیسے بندے کو حیا آ جاتا ہے، نیچے منہ کر کے جھاڑیوں میں اتر گیا۔ تو میں نے بیٹھا ہے میرے ساتھ ڈرائیور، تو میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے بندہ میں عادت یہ ہے کہ میں دیکھتا نہیں ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، میری عادت نہیں ہے، میں بس چلا جاتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا روڈ پہ کون گزرا کون نہیں۔ اس دن میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ مجذوب لگتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہم نے 10 کلومیٹر سفر طے کیا تو وہی پھر ہماری گاڑی کے آگے آ گیا دوبارہ۔ میں نے کہا جی میں نے سچ کہا تھا یہ بندہ مجذوب ہے۔ پھر جہاں ہمارا بیان تھا 14واں آگے قصبہ ہے بڑا، تو جب بیان کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو پھر مجذوب وہاں پہنچے ٹھہرے۔ اب میں نے تو دیکھ لیا، میں نے کہہ بھی دیا، میں نے کہا جی وہ مجذوب پھر آیا ٹھہرا۔ اچھا ہم نے ایسے بے توجہ کی، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ رہے، یا ہم تو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہماری چلتی گاڑی کو زور سے ایسے پیچھے سے تھپڑ مارا، تو اس نے شیشے میں دیکھا کیا تھا، اس نے گاڑی کو تھپڑ مارا۔ پھر اس کو ایسے انداز میں کہتا اچھا جاؤ، ایسے کہا اچھا جاؤ۔ اللہ کی شان ہے، یعنی ابھی تک ہمارے دل دماغ عجیب سے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی، جنات میں سے تھے یا رجال الغیب تھے یا ابدال تھے یا کون تھے، بہرحال بہت سی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ تو حیرانگی کی بات، نبی علیہ السلام 40 دن گزارے ٹھہرے غار ہرا میں، جب داخل ہوئے تو غار روشن بھی ہوئی ٹھہری ہے، اور عجیب سا پہلی دفعہ ایک چہرہ دیکھا انسانوں کی شکل، کبھی ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پہ آئے ہی نہیں تھے، 650 سال گزر گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے، اور پہلی وحی لے کے جبرائیل آئے غار ہرا، 650 سال۔ بھئی یہ سال، یہ وقفہ، یہ ہمارے لیے جو مشکلات بتاتے ہیں نا، باقی بڑی کٹھن زندگی گزاری، اتنی وہ فرشتوں کے لیے کیا مشکل، وہ پھر نوریوں کا سردار۔ یعنی یہ کون ہے جبرائیل؟ یہ نور السماوات، آسمانوں کے نور ہے، فرشتوں کے نور، نور الملائکہ ہے، امین السماوات ہے، اور آئے کس کے پاس ہے؟ نور الارض، آمنہ کے لال، امین الارض، یہ زمینوں کا امین، وہ آسمانوں کے۔ اللہ نے ایک امانت جبرائیل کے حوالے کی، اور جبرائیل امین السماوات تھے، اور جبرائیل نے آ کے امین الارض کے حوالے کر دی، نہ ادھر کوئی خطرہ نہ ادھر کوئی خطرہ، اور آ کے آپ کو ایسے گلے ملے۔ یہ گلے ملنا مسنون ہے، یہ ہاتھ دینا اکیلا مسنون نہیں ہے، جیسے دعا یہاں ہاتھ اٹھا کے مانگنا مسنون ہے،
یہاں ہاتھ رکھ کے مانگنا مسنون نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ جو ہاتھ یہاں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ متکبر ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی لذت ہے اللہ کے آگے، جو اللہ کے آگے مانگنے سے تکبر کرے گا جہنم میں جائے گا، خطرے کی بات۔ ایسے نبی علیہ السلام کو دبایا، اقرا، آپ نے بولا ماں آنا بیکاری۔ اچانک ایک بندہ اجنبی، ایک تو پریشانی یہ کہ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ پڑھانا کیا چاہتا ہے، پھر آپ کو زور سے دبایا، پسلیاں ایک دوسرے سے ملنے لگی، پھر کہا اقرا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری مرتبہ بھی اتنی زور سے دبایا کہ آپ فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ شاید میری روح ہی نکلی جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات۔ پسینہ نکل آیا آپ کے بدن سے، بدن ایسے ایسے کانپ رہا تھا۔ کس وجہ سے کام رہا تھا؟ کیا بزدل تھے؟ نہیں، تجلیات اللہ ذاتیہ کا نزول ہو گیا، تجلیات کی وجہ سے پسینہ آ گیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کے قرآن کے الفاظ میں اتنی تجلیات، کہاں اتارا پھر؟ قلب محمد پہ۔ اللہ نے قرآن پورا جبرائیل کو دے دیا، یہ نہیں کہ روزانہ بلاتے تھے جبرائیل، یہ نہیں، اللہ نے پورا 30 پارے قرآن دے دیا۔ اب جبرائیل حالات آتے جائیں گے، میرا قرآن پورا ہے پڑھا، بس آپ میرے محبوب کو یہ قرآن پہنچاتے جاؤ، سب چیز پہلے سے لکھی ہوئی۔ آپ کامتے گھر آئے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا زملونی دثر، انہیں چھپا لیا، کپڑا ڈال لیا۔ اس کے بعد فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا۔ بیویاں کم ہی قائل ہوتی ہیں خامدوں، یہ تجربے میں آ چکی ہے۔ ایک بزرگ تھے، بیچارے روزانہ اپنی بیوی کو کرامتیں سناتے تھے، آج میری یہ کرامت، یہ میری کرامت، یہ کرامت۔ وہ کہتی ہاں ہاں میں نے دیکھا ہوا بڑی کرامت تیری۔ تو وہ کہتی یہ نہیں مانے کہ ساری دنیا میری کرامتیں مانتی ہے، یہ نہیں مانتی میری کرامت۔ تو ایک دن کیا کیا کہ اڑتے ہوئے گھر پہنچ گئے، ہوا میں چکر کاٹ رہے، یوں گول گھوم رہے، ادھر 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 ادھر، پھر دیکھے کھانسے بھی دیکھے، متوجہ بھی میں بڑا پہنچا ہوا ولی ہوں۔ تو دیکھ لیا، واپس چلے گئے، پھر پیدل چل کے گھر آ گئے۔ جب آئے تو کہا سناؤ آج دیکھی میری کرامت؟ کہتے کس چیز کی؟ انہوں نے کہا وہ جو اڑتا ہوا میں نہیں آیا گھر اسی ٹائم جو تو تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتا ہوں میں نے بھی دیکھا کہ آپ یوں ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے تھے، صحیح نہیں اڑ رہے تھے، ولی ہوتے تو سیدھے سیدھے اڑے۔ پھر بھی اعتراض کر دیا۔ اتنی بڑے بزرگ کی بات مثال کے طور پہ سمجھائی گئی ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی دعوت اسلام کی اپنی بیوی کو دی کہ خدیجہ میں نے تیرے ساتھ 15 سال گزار لیے، تیرے سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت خدیجہ نے آگے کچھ کہا کہ پتہ نہیں آپ نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ 7 بچے پیدا ہوئے، آمنہ کے لال کے علاوہ 6۔ 12 ربیع الاول کی راجہ نے آج جیسے یہ دن ہے صبح صادق پیر کا دن، آپ نے فرمایا اپنے صاحب کو پیر کے دن روزہ رکھا کرو۔ کیوں یا رسول؟ میں محمد پیدا ہوا ہوں نا، یہی میلاد تو ہے، میں محمد پیدا ہوا ہوں نا۔ یہ نہیں فرمایا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا کرو، آپ نے فرمایا ہر پیر کو روزہ رکھو، اس سال انتظار کرو میرے میلاد کے لیے، ہر ہفتے میرا میلاد مناؤ، ہر ہفتے روزہ رکھو۔ یہ میلاد ہے، اتباع سنت میلاد ہے، اتباع شریعت میلاد ہے، آپ کی اداؤں کی تجدید کرنا، عہد کرنا، یہ میلاد ہے۔ اور ہر پیر کے آج بھی روزے رکھے جاتے ہیں، آپ لوگ نہیں رکھتے نا، ہم نہیں، عرب میں چلے جائیں آج بھی روزہ ہے۔ 6 بچوں کے نام محمد رکھے گئے،
وہ کیوں رکھا ہے محمد نام؟ ان کا تورات میں لکھا ہے جو بچہ آج پیدا ہوگا مکہ میں نام محمد ہوگا، بڑا ہو کے نبی ہو سکتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ 6 بچے بھی بڑے ہو گئے، ان 6 میں سے ایک نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہی نہیں، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں نبی۔ جو سچا تھا انہوں نے دعویٰ کیا، آمنہ کے لال نے کیا، 7ویں نے کیا، اور وہ سچے تھے۔ دعویٰ یہ کرتے تھے منواتے مولا تھے، اللہ منوات۔ ہر نبی نے صرف دعویٰ کیا، آگے منوانا کام اللہ کا ہے۔ منوانا کسی نبی کے ذمہ نہیں تھا، بس پہنچانا ذمہ۔ بلغ، وہ کہتے ہیں فاصدع بما تؤمر۔ تو یہ قرآن کا حسن ہے کہ اس کے اندر نہ ابھی نماز کا حکم، جو 5 آیاتیں اتری ہیں، نہ روزے کا، نہ حج، کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھنے کا تذکرہ ہے، بس علم اور پڑھنا، علم اور پڑھنا۔ 5 آیاتوں کو لے کے آپ نے حضرت خدیجہ کو کلمہ پڑھا دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو کلمہ پڑھا دیا، سمیہ کو کلمہ پڑھا دیا، حضرت علی کو کلمہ پڑھا دیا۔ 5 آیات، اس میں دین کی دعوت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، پڑھنے اور علم۔ لیکن ان 5 آیات کو جب آپ پڑھتے تھے تو فوراً دلوں کے اوپر یہ بات اثر کر ڈالی۔ قرآن میں تذکرے جہنم کے ہیں نا، لیکن ہم ادھر نہیں جاتے۔ ہم تو قرآن کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا کلام، اس میں فرعون کا نام بھی ہے، اس میں نمرود کا نام بھی ہے، اس میں شیطان۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں استاد بتاتے تھے کہ ایک بندہ قرآن پاک جلد کرتا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ قرآن کی غلطیاں نکالتا تھا۔ تو ایک مولوی صاحب لے گئے، انہوں نے کہا جی میرا قرآن بالکل ٹھیک ہے، اس کی غلطی کوئی نہیں نکالنی، بس جلد کر کے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں نکالوں گا۔ جب اٹھانے گیا تو اس نے کہا جی وہ ہو گیا جلد؟ انہوں نے کہا ہو گیا۔ کوئی غلطی تو نہیں نکالی؟ نہیں، بس 1-2 جگہ پہ، ایک جگہ وہ ابلیس شیطان کا نام لکھا ہوا تھا، وہ میں نے کاٹ دیا۔ قرآن اللہ کا پاک ہے، میں نے وہ تیرا نام لکھ دیا۔ کہیں نمرود کا تھا، وہ میں نے کاٹ کے باپ کا نام لکھ دیا، یعنی یہ فرعون کا نام کاٹ دیا۔ تو یہ 2-4 جگہ پہ تھے، یہ میں نے نکال دیا۔ حالانکہ ایک مثال ہے، یہ جہالت کی علامت، کم علمی کی علامت ہے۔ اللہ کا قرآن پاک ہے، جن کے تذکرے کیے گئے ہیں ان کے نام دے کے عبرت بتائی گئی ہے کہ عبرت حاصل کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار، ان سے عبرت پکڑو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگر ان کے نام نہ آتے تو ڈھونڈنا پڑتا نا کہ نمرود کس وہ بادشاہ تھا جس نے آگ جلائی تھی، ہمیں کیا پتا۔ پھر پتہ چلا کہ ہاں جی، میں نے پڑھا ہے تحقیق کہ جتنی قرآن کی مبشرات ہیں، جو واقعات بیان کیے ہیں پچھلے قصے، سائنسدانوں نے، کفار نے، یہودیوں نے اتنی تحقیق کی ہے باریکی سے جا کے، یعنی ایک جگہ پہ پہنچے ہیں، اور قرآن کی ادھر کھول کے ادھر پڑھتے تھے، ادھر ہر چیز سامنے آ جاتی تھی۔ قرآن کی حقانیت واضح ہو گئی، جیسے مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر مل رہے، سمندر تو ایک ہے، مل کر رہے۔ اب یہ ایک مسئلہ تھا، تو امریکہ کے ایک سائنسدان نے سمندر میں بھگایا اپنا جہاز اور غوطے لگاتے 22 سال سمندر میں پھرنے کے بعد اسے ایک جگہ نظر آئی جہاں 2 سمندر مل رہے تھے، ایک کا رنگ کالا، ایک کا نیلا، ادھر کا ذائقہ اور ادھر کا ذائقہ اور، ادھر کی مچھلیاں ادھر نہیں جا رہی، ادھر کی ادھر نہیں آ رہی، بارڈر لین لگی بڑی۔ تو اس نے اطلاع کی کہ میں کامیاب ہو گیا، 22 سال لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد، رات دن سمندر میں ڈبکیاں کھانے کے بعد میں نے جگہ ڈھونڈ لی۔ پھر جب اسے قرآن سنایا گیا کہ تو جس کا تذکرہ کر رہا ہے یہ تو مسلمانوں کے قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس نے کہا پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ وہ محمد جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی سمندر کے کنارے گئے؟ سمندر دیکھا انہوں نے؟ وہ تو نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر کے کنارے نہیں گئے، سفر بھی نہیں کیا سمندری۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو اس نے کلمہ پڑھا
اس نے کہا یہ کلام پھر محمد کا نہیں ہے، یہ اسی ذات کا کلام ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا، کیونکہ سمندر کے اوپر کا تذکرہ بھی ہے، سمندر کی تہ کا تذکرہ بھی ہے، یہ قرآن کے سارا۔ تو قرآن نے ہر چیز کو کھولا ہوا ہے، اسرار سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن سمجھنے کی اور قرآن کے اوپر پڑھ کے عمل کرنے کی ہمیشہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خانقاہ کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کرنے ایک دم۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، بولنے کی غلطیاں معاف فرما، سننے کی غلطیاں معاف فرما، دیکھنے کی غلطیاں معاف فرما، پورے بدن کے اعضاء کی ساری خطاؤں کو معاف فرما، سفر حضر کی خطائیں بھی معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ جو زندگی بچ گئی ہے اپنی اطاعت و عبادت والی نصیب فرما، عقائد حق قائد توحید والا ایمان نصیب فرما، شرک و بدعات و رسومات سے بچا۔ الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کی ہر ادا کا وارث بنا، ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آپ کا دیدار تو دنیا میں نصیب فرما، یا اللہ مرنے کے بعد اپنا اصلی دیدار بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اسفار کو پر امن بنا، پر کیف بنا، اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب کی اور ان کے جملہ رفقاء کی اور ان کے معاونین کی یا اللہ عمر میں، صحت میں، رزق میں خوب برکات عطا فرما، اور ان کی زندگی بھر کی خدمات کو قبول فرما، ان کے بچوں کو بھی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے نمازیوں کی ساری عبادات کو قبول فرما، قرب و جوار والوں پہ بھی نظر کرم فرما، پورے شہر فیصل آباد پہ نظر کرم فرما، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اسباب و ذرائع خود پیدا فرما۔ اس دعا کی برکت سے زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے ہی اعمال نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر